پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ دانتوں کے مختلف امراض کے حوالے سے، اور یہ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ اس میں اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے اور ان سے بھی بات ہوگی آپ کے مختلف مسائل کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے۔ آپ پروگرام میں براہ راست کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک گزارش جو میں بار بار کرتا ہوں یہ کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں، جس ٹیلی فون سے آپ نے نمبر ملایا ہے اسی سے آپ اپنی بھی آواز سنیں، ہماری بھی آواز سنیں، اور اس کے اوپر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، مختصر بات کیجئے، اپنا نام بتائیے علاقے کا اور مسئلہ بیان کیجئے، اور پھر آپ کو جواب دیا جا سکے گا۔ تو یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا، موضوع کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا ایک مختصر سا ایک تعارف ہم نے ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنا کے رکھا ہے، پہلے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ان سے ہماری گفتگو ہوگی۔ دکھائیے جی۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ یہ جی ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب بنفس نفیس یہاں پہ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے۔ السلام علیکم، پروگرام میں ہمیں وقت دیں۔ پروفیسر صاحب، بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں اور شکایت یہ کی جاتی ہے کہ اس سوالات اتنے سارے ہوتے ہیں لیکن آپ جوابات جو ہے وہ نہیں دے پاتے، تو میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ شاید ہم ایک پروگرام میں نہ شامل کرتے ہوں، لیکن ہم اس کو فرداً اپنے پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت سارے پیشنٹ کالز کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کالز نہیں ملتی، اور یہ بھی ہے کہ کال کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اپنا نام، اپنی عمر، اپنا مسئلہ مرض بتائیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، تو یہ بہت سارے کالر جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں رہیں گے، مختصر اور جامع انداز میں گفتگو کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کالرز کو شامل کر سکیں۔ بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی۔ اچھا، آج کا موضوع کی طرف تھوڑا سا آئیں گے۔ موضوع بلکہ بہت سارے موضوعات ہیں جس کو آج ہم نے جو یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو چند ایک سوالات تھے جو دل کے امراض کے حوالے سے تھے، آغاز میں تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پھر ایک بڑا حساس معاملہ ہے، ایک موضوع ہے جو آج خوبصورتی کے لیے، کچھ جاذب نظر آنے کے لیے جو ہے کچھ ٹوٹکے کیے جا رہے ہیں، کچھ ادویات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ ٹریٹمنٹس کی جا رہی ہیں،
اس کے حوالے سے آج بات کرنا ہے. خواتین نے خاص طور پہ بہت سارے اس کے لیے سوالات بھیجے ہیں, وہ میں آپ سے بعد میں لوں گا, لیکن جو چند ایک سوالات دل کے امراض کے حوالے سے, ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ یہاں پر لوگ اب بڑے دل برداشتہ ہو چکے ہیں. کوئی بھی بظاہر مرض ہو اس کے اندر سرجری کو جو ہے وہ ترجیح دی جانے لگی ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, یہ کیوں اس طرح کیا گیا ہے کہ کوئی ایک معمولی سا بھی اگر مرض ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے جی آپ کی ہارٹ کی سرجری جو ہے وہ کی جائے گی. اس سے لوگ بڑا پریشان ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی بالکل, آپ تو بہت اچھا سوال ہے اس میں کہ اس میں ڈاکٹرز کو جتنا زیادہ فائدہ سرجری میں ملتا ہے اتنا فائدہ ان کو میڈیسن سے نہیں ملتا. تو آپ بھی تو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, امریکہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. ایگزیکٹلی, میں سرجن نہیں ہوں, لیکن چونکہ میں نے خود امریکہ سے ایم ڈی ڈاکٹر آف میڈیسن کیا ہوا ہے, اسی طریقے سے این ایم ڈی کیا ہے, ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن, ہومیوپیتھک ہربل سائنسز میں بھی میں نے کوالیفائی کیا, پی ایچ ڈی ریلیجیس سائنسز میں, ہربالوجی میں یہ کوالیفائی کیا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے ڈاکٹرز کی یا پیشنٹ کی خاص طور پر کہ دیگر طریقہ علاج کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے. اور طب نبوی طریقہ علاج جو ہے وہ 100% کامیاب بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دنیا بھر میں طب الانبیاء جسے ہولسٹک میڈیسنز کہا جاتا ہے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور یہ کہ طب نبوی پر جس قدر جاپان, چائنا, امریکہ, کینیڈا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں نہ صرف ریسرچ ہو چکی ہے اور بلکہ وہ ان کے نتائج جو ہیں اس سے حیرت انگیز نتائج سے حیران ہیں. اور وہ انہوں نے اس بات کو WHO میں دیا کہ اس طریقہ علاج کو ریکمینڈ کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ بہت سارے مسائل جو انسانی جان سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو صرف میڈیسن سے ہی حل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. بہت اچھی بات. ہمارا دل ایک ایسا عضو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے جسم میں اور یعنی ماں کے جسم میں وہ بچہ سب سے پہلا دل ہوتا ہے جو کام شروع کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کی دھڑکن سے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے, ہیلتھ کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اندر پیٹ میں باہر کے انوائرمنٹ کو سن رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جیسے ماں اگر باوضو ہے, نماز اور ہر چیز کے لیے خوش و خلوص کے ساتھ تمام معاملات جو ہے وہ طے کر رہی ہوتی ہے, نماز, روزہ, قرآن کو پڑھنا, اور اس کے جو باہر ماحول ہوگا اسی بچے کو وہ ماحول اندر مل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح ایک بچے کی پیدائش سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اس کو ماں کو اس کا ہارٹ کا پرابلم سارا نارمل ہو جاتا ہے, اس کا شوگر جو ہے اگر اس دوران میں بڑھ جاتی ہے تو وہ وقتی شوگر ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل جو ہے وہ بھی مضبوط ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے بچے کا. اب اس کی خوراک جو ماں کی خوراک ہے وہ اس کے اندر دل کے معاملات کو بہترین طریقے سے طے ہو رہے ہوتے ہیں, بچہ مضبوط پیدا ہوتا ہے. اب اس دوران میں پھل, سیب, گاجر, انار اور آڑو, موسمی پھلوں, دودھ, دہی کا استعمال مناسب ہو اور آرام طلبی کی زندگی گزارنے کی بجائے اس دوران میں چلتے پھرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی حاملہ عورت ہوتی ہے اسے فوراً آرام کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے تم کام نہ کرو, لیٹ جاؤ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چربی کے زیادہ موٹاپا زیادہ آ جاتا ہے, اور موٹاپا زیادہ آنے سے کوئی ہارٹ کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے. اور جفاکشی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ نہیں بڑھتا, بلڈ سرکولیشن نارمل رہتی ہے, اور یوں جو ہے بچے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی ہارٹ بیٹ بھی نارمل رہتی ہے اور ماں بھی صحت مند رہتی ہے. یہ بنیادی طور پر یہاں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جو بچے ہمارے 18 کے ہوتے ہیں, ٹین ایجر جو ہوتے ہیں, 18 سال تک کی عمر سے شروع ہوتا ہے ہارٹ کا پرابلم. یہ ڈیولپ ہوتا ہوا ہے کہ بچوں کو باہر کے جنک فوڈ جو ہے خصوصاً تلی ہوئی اشیاء, پراٹھے اور نہاری وغیرہ
اور بیکری کی اشیاء یہ لوگ بچے زیادہ کھاتے ہیں. اب وہاں سے ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ 35-40 سال کی عمر میں جا کر وہ پھر ہارٹ پرابلم شروع ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمیں اگر آغاز میں جفاکشی، ایکسرسائز، واک، پانی کا استعمال ٹھیک ٹھاک طریقے سے کریں گے بالکل ٹھیک. تو ہارٹ دل کے امراض جو ہے بہت کم ہوں گے، امکانات کم ہوں گے. بہت کم امکانات. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے معاملات میں جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین صورت تب پیدا ہو جاتی ہے جب آپ اس کو. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز کے بارے میں اور یہاں پہ ذرا تذکرہ کرتے چلیں کہ یہ جو دل کے حوالے سے خاص طور پہ جو سوالات ہیں اس کو ہم شروع میں پروگرام کی کوشش یہ کریں گے کہ شامل کر لیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لی جائے. اور اگر جو یہ پروگرام میں بات کرنا چاہتے ہیں اس سے حوالے سے اگر پروگرام میں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہم سے کر سکتے ہیں. سرجری کے حوالے سے خاص طور پہ وہ کیا آپ کے پاس ایسے مریض آ سکتے ہیں جن کو ریکمنڈیڈ ہو، جن کی جو شریانیں بند ہو چکی ہوں، ان کے لیے کیا آپ علاج تجویز کرتے ہیں یا کہ ایسے مریضوں کے لیے کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی جی اصل میں سرجری سے بچنا بہت ضروری ہے. خاص طور پر میری ادویات میں ہارٹ کی جو دوا ہے عسکری ہارٹ جی اور عسکری گرین یہ دل کے امراض کو بھی کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک. آپ کو دل کی نالیوں کو صاف کرتی ہے اور دل کی نالیوں میں جو لو کولیسٹرول ہے اس کو نکال کر ہائی کولیسٹرول پیدا کرتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شریانوں کا دوران بہترین ہو جاتا ہے. خون کے جو لوتھڑے بنتے ہیں، کلوٹنگ جو ہو جاتی ہے اس کو ختم کر کے خون کو پتلا رکھتی ہے اور جو بایو سرکولیشن ہے اس کو بہترین کر دیتی ہیں. جو بڑی شریان دل کی بڑی شریانیں ہیں جہاں پہ اکثر رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کے امکانات 100% کم ہو جاتے ہیں. اور پھر انجیوگرافی کے بعد پہلے انجیوگرافی سے کرنے کے بعد جب دوبارہ انجیوگرافی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے 100% نتائج نظر آتے ہیں. بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ آپ کا دل کی ہم نے بائی پاس کا ریکمینڈ کیا ہے اور آپ اس سے بچ گئے. تو وہ جب بتاتے ہیں کہ ہم نے طب نبوی کا علاج کروایا ہے اور ایسے ایسے ہم نے اس کو جو اصولوں پر جو ہے عمل کیا، دوائیں استعمال کی ہیں تو ہمیں اس سے جو ہے نجات مل گئی معاملات سے. تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا ناظرین، آپ اپنے ہارٹ کے معاملے میں، دل کے معاملے میں آپ فوری طور پر ہم سے رجوع کریں. انشاءاللہ یہ کہ آپ دل کے مسائل سے نہ صرف بچ جائیں گے بلکہ آپ کی زندگی بھی طویل ہو جائے گی اور آپ دنیا میں ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ بڑے دل کا، سمجھے نا، یہ بڑے دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوش دلی، خوش اخلاقی، خوش ذوقی اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور سچائی اور یقین اور ایمان کی بہت ضرورت ہے. آپ حوصلے سے زندگی گزاریں. یقیناً یہ دل کے معاملات جو میں نے ابھی بتایا ہے آپ ابتدائی سٹیج سے، نوجوانی کے سٹیج سے آپ اس کو کنٹرول کریں تو آپ کو جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو دل سے نبر آزماؤ ہونا پڑتا ہے اس سے بچ جائیں گے. دل کی 50 قسم کی بیماریاں ہیں مگر سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ آپ بڑے دل کا آدمی بنیں، خوش دلی کے ساتھ لوگوں کو دل سے قبول کریں اور لوگوں کے ساتھ دلی طور پر جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ ہمدردیاں برتیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا دل کے حوالے سے آپ نے جیسے بھی بڑے دل کا تذکرہ کیا، کیونکہ ایک بیماری میں بھی دل کے امراض میں مختلف امراض کے حوالے سے یہاں بات ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. تو ایسے بھی لوگ کال کرتے ہیں، یہ سوالات بھیجتے ہیں کہ جن کے دل کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ یہ ذرا فرمائیں. ہاں، دل کا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دل کا سائز بڑھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں ورم آ جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ نارمل بھی ہو جاتا ہے. پاس دل کے پٹھوں میں جب سویلنگ ہو جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے اس میں، تو وہ اس بجائے اس کے کہ اس کی بہترین دوائیاں ہمارے موجود ہیں جس سے دل کی یہ مرض ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک تو غذا کا خاص طور پہ تعین کیا جائے جس میں میں نے ابھی پہلے بتایا، اور واک لازمی کریں. انار دانہ یا انار کا جوس، یہ جیسے اب موسم آئے گا انار کا، تو اگر ابھی موسم نہیں ہے تو آپ ایک مٹھی انار دانہ
مٹھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کا سائز آپ کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے، یہ عموماً کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک مٹھی انار دانہ 1 گلاس 1 لیٹر پانی میں بوائل کریں، اور بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی صبح نہار پئیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفر جل ہے، سرکہ، امرود، یہ آپ کے دل کے امراض کو بہتر کرتا ہے۔ ایسے پھل استعمال کریں جو نظام ہضم کو بھی بہتر کرے۔ بعض امراض میں یا معاملات میں آپ کو گیس اٹیک ہوتا ہے، وہ اس سے بھی ہارٹ کی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ سب سے پہلے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ رات کو کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں، مرغن غذائیں کھا کے سوتے ہیں، وہ اکثر ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کھانے کو کوشش کریں کہ کھانا ہضم ہو جائے۔ بالکل بالکل، اس چیز کا بہت زیادہ آپ جی، جب ہمیشہ کھانا ہضم تذکرہ ہو جائے کرتے ہیں۔ جی تو آپ سوئیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کھانا جب تک ہضم نہیں ہوتا آپ واک کریں، اور صبح کے وقت میں اٹھ کے جو کا دلیا، جو میں اکثر کہتا ہوں تلبینہ، بالکل جس میں کھجور، انجیر، بادام، پستہ، وہ موسم کے لحاظ سے، بالکل ٹھیک۔ وقت کے لحاظ سے آپ ضرور استعمال کریں۔ اور شہد ضرور، اس میں شہد جو ہے وہ دل کے مرض کے لیے بہت لاجواب چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور رات کی خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو باسی روٹی اور دودھ ہے، یہ بھی آپ کو بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ کی پرابلم سے آپ کو بچاتا ہے۔ بچائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کچھ ادویات ہیں جو میں بتاتا ہوں کہ دل کے امراض میں آپ خمیرہ مروارید استعمال کریں صبح نہار عرق گلاب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ خمیرہ، امبری، جواہر، اود سلیب والا، یہ بہترین ہے۔ آپ اس کو عرق گلاب کے ساتھ آدھا چمچہ صبح نہار، آدھا شام استعمال کریں۔ شوگر کے مریض جو ہیں وہ اس کو نہ استعمال کریں، شوگر کے، کیونکہ اس میں چینی ہوتی ہے، لیکن جو شوگر سے جن کو نہیں ہے وہ استعمال کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہماری جو دوا عسکری ہارٹ ہے، وہ اس کے ہیں جو آپ کو 1 سے 2 مہینے کے اندر آپ کو دل کے تمام امراض سے بچا لیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہارٹ پمپنگ کمزور ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا دل 50%، 30% یا 70% آپ کا کام کر رہا ہے۔ وہ پمپنگ اس قدر بہترین ہو جاتی ہے کہ وہ دل مضبوط ہو جاتا ہے اور پوری باڈی کو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور خون کو پتلا بھی کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ضروری ہے، آپ نے اچھا کیا اس کی نشاندہی کی، کیونکہ عموماً یہ مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ یہ جو دل کی ورکنگ ہوتی ہے، جیسا بھی آپ کو بتایا پروفیسر صاحب نے، کہ اس کی 20%، 30%، 40% بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ پرفارمنس رہ گئی ہے، اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، تو آپ نے اس کے اوپر جو روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، یہ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چل رہا ہے، اگر آپ پروگرام میں چاہتے ہیں شامل ہونے کے لیے تو یہ لائیو کال ایک لکھا ہوا ہے، اور آگے نمبر یہ سب رنگ کی پٹی میں، وہ کہ اس سے اوپر بھی ایک پٹی ہے، یہ حکیم صاحب کے نمبرز ہیں، جس کے اوپر آپ کال کریں گے تو ان سے بات ہو سکے گی۔ ان کے جو ہے وہ پرسنل ذاتی نمبر ہیں، پروگرام کے بعد اگر اس پہ آپ کال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اوپر بھی چلا رہے ہیں وہ نمبر، لیکن جو نیچے نمبر دیا گیا ہے، سب سے نیچے والا نمبر اسکرین پہ، یہ وہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ تو آپ پروگرام میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں اور ان سے جو ہے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ پہلے کالر ان کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جی میں سید مظہر شاہ بات کرتا ہوں۔ مجھے مسئلہ ہے، میرے سیدھے پاؤں کی 3 انگلیاں سن ہوتی ہیں۔ اچھا، سیدھے ہاتھ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، پاؤں کی، اچھا، سیدھے پاؤں کی 3 انگلیاں سن ہوتی ہیں، اور کمر میں بھی کبھی کبھی درد ہوتا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 43۔ ماشاء اللہ، 43۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ میں کراچی، کورنگی کراچی سے۔ کورنگی کراچی سے بات کر رہے ہیں۔ وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن کتنا ہے آپ کا یہ بتائیے؟ میرا وزن ہے تقریباً 68-67۔ 68 to 67 کے جی۔ ٹھیک جی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھیں، آپ کو۔ اچھا، مظہر صاحب کا مسئلہ جو ہے، ان کے سن ہونا اور کمر کا درد، اس بات کی علامت ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں پرابلم ہے، جی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم میں وہ وین جو ہے وہ اس کی ان کی دب گئی ہے، بالکل اور پیر کا سن ہونا یہ علامت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مظہر صاحب، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، جی
हमारे पास इसकी बेहतरीन दवा मौजूद है जो रीढ़ के, हड्डी के और गर्दन के मोहरों को की अलाइनमेंट भी करती है। मशीन भी मौजूद है बिल्कुल। जिससे आपकी तमाम ये मोहरे दुरुस्त भी हो जाएंगे और जो सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बट इसका वो बहाल हो जाएगा और आपके पैरों का सनसनाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस आप मैं चाहूँगा ज़रा इनको बता दें क्योंकि डिफेंस वाला चल तो रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इनको ये बता दें क्योंकि जी हाँ, मैं दो जगह बैठ रहा हूँ, एक तो डिफेंस में तो फेस 1 DHA हेड ऑफिस के साथ है, सरदार हाउस में हूँ, 3B जी स्ट्रीट, ईस्ट स्ट्रीट 2, यहाँ मैं बैठता हूँ रात को 8 से और 11 बजे तक। ठीक है। और बाकी गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के संगम में राशिद मिन्हास रोड पर जी एक साइड पर गुलिस्तान जौहर है, दूसरी साइड पर गुलशन इकबाल 10A जी लासानिया होटल के साथ है, पेट्रोल पंप से पहले जी ग्लैमर मॉल, ग्लैमर मॉल में 27-28 नंबर हमारा यूनिट है, ग्राउंड फ्लोर पे है। आप तशरीफ़ लाइए, टाइमिंग हमारे 2 बजे से और रात 9 बजे तक है। ये लॉकडाउन के दौरान में हमारे हैं टाइमिंग। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं, जितनी हमारी अद्वियात हैं, ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये अद्वियात हम मार्केटिंग नहीं करते, बराह रास्त ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिलेगा, देंगे आप ऑर्डर, और पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये हम बस बाकायदा ऑनलाइन सर्विस ठीक है। एक और कॉलर हैं, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा चलें दोबारा से कॉल करें ठीक। प्रोग्राम में शामिल। अच्छा, ये और फिर दूसरा ये है कि मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में जी इंशाल्लाह 5 तारीख को लाहौर आ रहा हूँ। ठीक है। लाहौर में जो है मेरे से फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, एड्रेस ले लीजिएगा, इसी नंबर पे आप जो है रब्ता करके आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है बिल्कुल। लाहौर का पिंडी, एड्रेस भी चल रावलपिंडी, रहा है। इस्लामाबाद, उसके बाद मेरा 3 दिन लाहौर है, 3 दिन इस्लामाबाद है, पेशावर का टूर है मेरा। जी सब मरीज़ मेरे बहुत परेशान हैं और बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि जी आप, तो मेरे से राब्ते में रहें लाहौर, पिंडी, पेशावर के, ताकि मैं उनको अपॉइंटमेंट देता चला जाऊँ, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। ठीक है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हजूर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, बिजली से, जी। कॉलोनी से। जी जी फरमाइए, क्या पूछना और चाहेंगे? मैं वो दवाई है मुख्तसर के तालिजर खान की हेपेटाइटिस की, तो वो हकीम साहब से मशवरा करना था कि वो ये आया, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर एड्रेस चल रहा है। वैसे इस वक्त तो स्क्रीन के ऊपर आप जो है वो दवाई के हवाले से पूछना चाहेंगे या इसके अलावा भी अगर कोई? जी जी, दवाई के हवाले से पूछना चाहेंगे कि वो दवाई आया सही है, नुस्खा सही है या गलत है। अच्छा तालिजर खान का। जी जी। अच्छा ठीक है, चलें अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी, अच्छा, कोई सवाल हर्बल कुछ? कौन- जी जी, कोई आप हर्बल दवा है या हर्बल दवा है नुस्खा है? जी सर। बेटा कोई जी जी, क्या नुस्खा है या? यूनानी है। हाँ फरमाएं। अच्छा चलें, मैं अभी आपको जवाब देते हैं, अभी आपको बताते हैं इसके बारे में। वो कोई दवाई उन्होंने शायद ली है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस सी के अंदर जो है वो इस्तेमाल वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। दवाई का नाम तो उन्होंने नहीं बताया, तो ज़्यादा मुनासिब ये है कि ये मुझे आपके फ़ोन पास करके आएं, पूछ फ़ोन लें तो करके मैं भी पूछ लें। इनको इंशाल्लाह। स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रहे हैं, दवाई का नाम आप बताएं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, या इसके अंदर और भी आपको दवा तजवीज़ की जा सकती है। वो हकीम साहब के पास यकीनन मौजूद है। जी, हमारे आपको हेपेटाइटिस की बताएं। जो अद्वियात जी, हैं जी, बड़े फरमाइए। अहम और बड़े खालिस और कीमती अज्जा से तैयार है, ठीक है। जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C उसका बेहतरीन इलाज ठीक है, है। जो कि हम 90 डेज़ में 100% उसके नताइज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अस्करी गोल्ड है और अस्करी स्मार्ट है, जो कि आपको लीवर के एक्स्ट्रा फैट्स को भी ख़त्म करता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी नॉर्मल कर देता है, राइट। और आपके वज़न में भी 5 से 7 किलो वज़न जो है वो आपका 8 से 10 दिन में कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक हमें लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपके मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से तफसीलन हमने गुफ्तगू की है। साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और कुछ देर पहले भी हमारे पास चंद सवालात मौसूल हुए थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब एक मसला जो है वो ख़वातीन के हवाले से जिसके ऊपर हम पिछले प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू नहीं कर सके हैं, वो ये कि मुख्तलिफ़ अद्वियात रंग गोरा करने के हवाले से इस्तेमाल कर रही हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी सी आप बताइए। अच्छा, लाइव कॉलर शामिल, ठीक है, तो कॉलर पहले है, उसको शामिल करते हैं, उसके बाद ही हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टीवी की आवाज़ के ऊपर सुनकर वो बात करने की कोशिश करें, कॉल ड्रॉप कर दें, ठीक है। मैं अभी बार बार समझाना बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, स्किन वाइटनिंग के हवाले से इस वक्त दुनिया का बेहतरीन जो हम वाइटनिंग सप्लीमेंट है। अच्छा, सप्लीमेंट की शक्ल। जी हाँ, ये इस वक्त बहुत कामयाब है। अच्छा, इसमें एल्सिस्टीन एपिटाइट शामिल है। ठीक है। एल्सिस्टीन लोथाथियाम से 5 से 10% जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा, लोथाथियान के जो अक्सर इंजेक्शन वगैरह लगते हैं जिसकी ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो स्किन में मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर रहे हैं। ठीक है। लोग गोरा होने के लिए ये इंजेक्शन लगाते हैं और इसके बाद जो है वो कभी किसी को इफ़ेक्ट गलत भी होता है तो उसको स्किन कैंसर भी हो रहा है। हो सकता है, ठीक है। ये टोटल फूड हर्बल है और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है तिब के मैदान में और बहुत इसके 100% रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कॉलर को शामिल करते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरी छोटी बहन है, उसको कई दिन से वो ये लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, पेट के अंदर पानी भर जाता है, भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती है और कमजोरी बेइंतहा बढ़ गई है। तो डॉक्टरों ने सब इलाज के लिए काफ़ी टेस्ट कराए तो आखिर में जो नतीजा निकाला उन्होंने ये कहा इनकी बायस्पी होगी, तो फिर हम पता लगाएंगे क्या वजूहत हैं। अभी बताते हैं आपको। अभी तो उम्र वगैरह कितनी है जब उम्र पेशेंट की? तकरीबन उनकी 50+ में है। अच्छा, कराची से बोल रहे हैं? कराची से बात कर रहे हैं आप? जी कराची से। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक अभी है। आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के हाँ। लिए। जी मैं इनकी चूँकि मसला पेचीदा है और ये एक काबिल इलाज है। ठीक है। जैसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं क्योंकि मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं वो ऐसे केसेस हैं जिन्हें डॉक्टर्स या तो कह देते हैं कि हमारे पास इसका ये आखिरी इलाज है, अब ये सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाते रहें, ये इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनके पास इससे ज़्यादा कोई मज़ीद वो नहीं मालूमात और वहाँ पर वो या फिर ऐसे टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं जिससे उनको 2, 4, 6 महीने इंतज़ार मरीज़ को करना पड़ता है और मर्ज़ अपने से ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपनी इस बहन को मेरे पास लेकर आइए और उनकी रिपोर्ट लाइए। मैं अभी 5 तारीख तक कराची में हूँ और उसके बाद जो है वो 8-10 दिन के लिए मेरा टूर है, जिससे पहले आप आके चेकअप करवा लीजिए और बेहतरीन दवा दे देंगे। इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नंबर्स भी चल रहे हैं, तमाम ही नंबर्स इसके ऊपर मौजूद हैं। हकीम अस्करी साहब के नंबर्स भी हैं, एड्रेस भी है, सारी चीज़ें यहाँ के भी, लाहौर के भी और जहाँ जहाँ आप जो है मरीज़ों को देखते हैं उस हवाले से तमाम तफसीलात इसके ऊपर मौजूद हैं। ज़ाती नंबर ऊपर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद और फिर अपने अपॉइंटमेंट वगैरह के हवाले से, ख़ास तौर पे लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और दीगर जगहों से जो कॉल्स आती हैं वो भी आपसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जी, आप कुछ बता रहे थे स्किन वाइटनिंग के हवाले से। जी हाँ, स्किन वाइटनिंग के हवाले से ये तिब की दुनिया का एक बड़ा हमने अहम कदम उठाया है। अच्छा, और इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। वो लोग अस्करी परफेक्ट वाइटनिंग क्रीम जो है उसके बारे में मैं बताता चला जाता हूँ, साथ साथ कॉल्स को भी शामिल करते रहते हैं। जी, हज़ारा से कॉल है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? वो जो है मेरे
میرے سر میں درد رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں. عمر کتنی آپ کی؟ 16 سال. اچھا 16 سال عمر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی شکایت ہو؟ صرف سر میں درد ہے، ہاتھ پیر میں؟ ہاں ایک سائڈ پہ، ایک لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، جی ٹھیک ہے. کمر وغیرہ میں درد ہے؟ جی، اور ہاتھ پاؤں بہت سن ہو جاتے ہیں. اچھا، کام وغیرہ کیا کرتی ہیں؟ کوئی ایسا کام مشقت کا کرتی ہیں؟ کوئی چیز زیادہ وزن وغیرہ اٹھاتی ہیں؟ نہیں، اسکول جاتی ہوں بس. اچھا اسکول جاتی ہیں، ٹھیک اچھا ہے. بیٹا، آپ کو قبض ہو جاتی ہے؟ قبض رہتی ہے؟ قبض کی شکایت ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا قبض کی شکایت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں میں بس یہی پوچھنا تھا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، باقی ابھی آپ کو معاملات یہ. جواب دیتے ہیں، ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے بچی ہے، ایک تو مجھے فون کر کے یہ بتائیں اپنا ہارمونل سسٹم ان کا ٹھیک ہے. ڈسٹرب ہوگا یا گیسٹرک وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سر درد جو ہے یہ مائگرین کہلاتا ہے، درد شقیقہ کہلاتا ہے، آدھے سر کا درد. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. آپ مجھ سے تفصیلت فون پہ بات کر کے کیجئے. اس کے لیے میں بہترین دوا آپ کو ہوم ڈیلیوری کر دیں گے، آپ استعمال کیجئے. انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے کے اندر مکمل طریقے سے یہ مرض آپ کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بات ہو رہی تھی اسکن وائٹنگ کے حوالے سے. یہ اسکن وائٹنگ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اسکن وائٹنگ جو عسکری کا ہمارا ایک کورس ہے، اس کا سپلیمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں وقت کی نزاکت کے زیر تحت جو ہے، کیونکہ وقت کم ہے. اس میں ہمارے جو ایلسسٹین ایپیٹائٹ ہے وہ شامل ہے. ایلسسٹین ایپیٹائٹ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ اس وقت جو انجیکشن لگتے ہیں لوتھاتھیان کے، جو جس کے لیے لوگ بڑے بے چین ہیں کہ ہمارا کلر وائٹ ہو جائے، جس کے میں نے ایفیکٹس بتائے ہیں کہ جس کے آفٹر ایفیکٹس بھی بڑے خراب ہوتے ہیں، اور جن کو لوگوں کو اس مضر اثرات سے کئی لوگ متاثر جو ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں کے لیے اب ایسی ہربل ہماری سپلیمنٹ موجود ہیں جو کہ لوتھاتھیان سے جو ہے 5 سے 10 گنا زیادہ اس کے ایفیکٹس ہیں. اور یہ کھانے والی دوا ہے جو اندر سے آپ کے ایفیکٹ کرے گی. اسکن کے رنکلز، پمپلز کے نشانات، بلیک ڈاٹس، جھائیاں اور جھریاں ختم کر کے، اور آپ کا جو ملٹی کلر جن لوگوں کا ہے، جو رنگ برنگا کلر ہے، کالے ہیں، گورا ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا عسکری کا جو ہے وائٹنگ کورس جو ہے، پرفیکٹ وائٹنگ کورس جو ہے وہ منگوائیں. انشاءاللہ اس سے آپ کے 100% نتائج نکلیں گے. مزید نیکسٹ پروگرام میں مزید تفصیلات اس کی بتاتے ہیں. چلیں ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، وہ مجھے حکیم عسکری صاحب سے بات کرنا ہے. آواز آپ کی میرے نا پیروں میں وہ رکھتے سند ہو گئے، پیر نا جلن ہوتی ہے پیروں میں. مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. میں ٹیسٹ کرا رہی ہوں، میری شوگر بھی نارمل رہتی ہے اور بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، صحیح چلتا ہے. گولی کھاتی ہوں میں. اگر میرے پتہ نہیں کتنے دن سے ہاتھ پیر سند ہو رہے ہیں، سر بھی ہوتا ہے، پیروں میں اتنی جلن ہوتی ہے، کیا کروں میں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے. میں یہاں پر رہتی ہوں، لال فلیٹ کے پاس. اچھا بڑی قریب ہیں ہمارے. میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے جو بتائی ہے بات، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو آپ کے لال فلیٹ کے بالکل سامنے ہمارا کلینک ہے، گلیمر مال میں ہی، اور لسانی ہوٹل کے پاس ہی ہے. آپ میرے پاس آ جائیے، روڈ پار کرنا ہے صرف آپ کو. کیونکہ جو آپ نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں، آپ ان کی ایک تو شوگر، بلڈ پریشر، پیروں میں جلن، پیروں کا سن ہونا، یہ سب علامات ہیں. آپ ڈاکٹرز نے لازمی بات ہے کہ آپ کو ریکمینڈ کیا ہوگا یہ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیں ساری زندگی آپ کھائیں. ساری زندگی. میں بار کہتا ہوں کہ یہ دوائیں آپ کے اس کے آفٹر افیکٹس اگر آپ سن لیں تو کبھی بھی آپ یہ دوائیں نہ استعمال کریں گی. اس سے وزن بھی بڑھتا ہے، اس سے آپ کا ہارٹ پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ساری زندگی آج کے لیے آپ مریض بنی رہیں گی. دنیا میں آدمی جب پہلی اور آخری دفعہ آتا ہے اور ساری زندگی مریض بنا رہے تو وہ معاملہ اس کے لیے خراب رہتا ہے. اچھا آخری کالر ہم شامل کر لیتے ہیں، وقت کیونکہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو آخری کالر لاہور سے انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ میں محمد رمضان صاحب لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا مسئلہ ہے، میں روٹی جب کھانا کھاتا ہوں تو اس کے بعد
सोजन और सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, सूजन सीने में जलन भी होती है? मैदे रोटी जलन बहुत होती है नाली जी, में जी, हमारे। ठीक है, ठीक है, राबियत ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अभी आपको जवाब अभी देते हैं, बहुत आपको शुक्रिया। बेटा जवाब देता हूँ। जी। एक तो ये कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, हम्म, आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए, मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप मुझे ठीक चेकअप है। करवाएं। दूसरा अभी जो जिन खातून ने फ़ोन किया था हम्म, उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि उनका शुगर का और ब्लड प्रेशर का मामला है। हमारा सिर्फ 90 डेज़ का कोर्स यानी 90 दिन का कोर्स होता है, जिससे शुगर आपकी 100% नॉर्मल हो जाएगी, आपको कोई दवा नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगी और ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहेगा। ये पैरों का सुन होना या जलन होना ये अलामत शुगर की है और इससे आप इंशाल्लाह 100% निजात हासिल कर लेंगे। जितने भी शुगर के हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं उन्हें हम 90 दिन का कोर्स देते हैं, जिससे शुगर उनका 100% नॉर्मल हो जाता है। फिर वो सब चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक। मीठा भी कभी खा लेते हैं, तो वो अपना इस पर रहेंगे। और दूसरा बात कि जो लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और ये दवाएं मंगवाना चाहते हैं, तो वो ये दवाएं जो हैं हमारी होम डिलीवरी है, कराची में होम डिलीवरी है और पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवरी होम ठीक। डिलीवरी है। ठीक हो गया। तो चलिए जी, तो प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपके जो मज़ीद सवालों के जवाब भी देंगे और आपके बहुत सारे और दीगर मसाले हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे आपने बात की। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।